الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں سہانی گھڑیوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، آج پروگرام صدائے قرآن میں جو ہمارا سبق ہے وہ قرآن کریم کا 5واں پارہ ہے، سورہ النساء ہے، اور آیت نمبر 26 سے لے کر 30 تک کے مضامین ہماری گفتگو کا موضوع ہیں۔ تو آئیے ناظرین کرام، سب سے پہلے آج کے سبق کی ہم تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین قاری عبدالرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم پر ان راستوں کو واضح کر دے اور انہی راستوں پر تمہیں چلائے جن کی پیروی تم سے پہلے کے صالحین کرتے تھے۔ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ تم پر متوجہ ہونا چاہتا ہے اور وہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی۔ لوگو، اللہ تو تم پر رحمت کے ساتھ متوجہ ہونا چاہتا ہے، مگر وہ لوگ جو کہ خود ہی اپنی خواہشات نفس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اے اہل ایمان، تم کسی بھاری کجی میں پڑ جاؤ اور تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ اور راہ راست سے دور نکل جاؤ۔ اللہ تم سے بوجھ کو ہلکا کرنا چاہتا ہے، کیونکہ انسان اپنی تخلیق میں ہی بہت کمزور واقع ہوا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ آپس میں جو لین دین بھی ہو وہ رضامندی کے ساتھ ہو، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ یقین مانو اللہ تمہارے اوپر بہت مہربان ہے۔ جو کوئی ظلم و زیادتی کے ساتھ ایسا کرے گا اسے ہم ضرور آگ میں جھونکیں گے، اور یہ سب اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا سبق ہے آج پروگرام صدائے قرآن میں، اور جب ہم آج کے سبق کا مطالعہ کرتے ہیں ناظرین کرام، تو ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے پاکیزہ معاشرے کی خاطر کچھ قوانین نافذ کیے، مثلا میراث میں بہنوں، بیٹیوں اور بیویوں کے حصے مقرر کر دیے، بیوہ عورت کو سسرال کی بے جا پابندیوں سے آزاد کر دیا، عدت گزارنے کے بعد عورت کو نکاح کے لیے آزاد کر دیا، سوتیلی ماں سے نکاح کو حرام کر دیا، دو بہنوں کا بیک وقت ایک ہی شوہر کے ساتھ نکاح حرام قرار دے دیا، منہ بولے رشتوں کو وراثت سے محروم کر دیا۔ تو ناظرین کرام، اس پر جو آبائی رسم و رواج کے پرستار تھے وہ چیخ اٹھے کہ اسلام نے تو بہت ساری پابندیاں لگا دی ہیں، ہماری خواہشات کے برعکس اپنے فیصلے دے دیے ہیں۔ لہٰذا ناظرین کرام، انہوں نے اہل ایمان کو مغالطہ دینے کی کوشش کی کہ دین اسلام کی پابندیاں تو بہت سخت ہیں، اگر آپ ان کے پیچھے چلیں گے تو آپ خسارے میں پڑ جائیں گے، اور جبکہ ہماری خواہشات کی اگر پیروی کرو گے، ہماری بات مانو گے، تو آپ اپنے آپ کو آزاد بھی سمجھو گے اور آپ کے لیے بہت ساری آسانیوں کے راستے بھی نکلیں گے۔ ناظرین کرام، انہوں نے یہ باور کرانا چاہا کہ یہ کیسی پابندیاں ہیں کہ انسان اپنی مرضی بھی نہیں کر سکتا۔ ہاں ناظرین کرام، اگر انسان اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھتا ہے تو پھر طے ہے کہ مرضی خالق کی چلے گی اپنی مخلوق کے اوپر۔ اس کے علاوہ ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ جاہلانہ جو رسم و رواج تھے دور جاہلیت میں، اس میں عورت کے ساتھ بہت ظالمانہ رویہ اختیار کیا جاتا تھا، اور ایسا سوتیلا رویہ اختیار کیا جاتا تھا کہ ایام ماہواری کے دوران اس کو اچھوت سمجھا جاتا تھا، اس کو ہاتھ لگانا بھی ایک ناپاک تصور کیا جاتا تھا، اس کے ساتھ ان ایام کے دوران کھانا کھانا، بیٹھنا یا دوسرے سوشل جو کانٹیکٹ ہیں وہ بھی برتاؤ
کے ساتھ نہیں رکھے جاتے تھے، بلکہ ان کو بھی گناہ سمجھا جاتا تھا، ان کو بھی مکروہ سمجھا جاتا تھا۔ لیکن عزیز کرام، اللہ رب العزت نے اپنے دین اسلام میں، شریعت اسلامیہ میں صرف یہ طے کیا ہے کہ ایام ماہواری کے دوران عورت سے صرف مباشرت نہیں کی جا سکتی، باقی تمام اس سے جو گھر کے لین دین کے معاملات ہیں وہ طے ہو سکتے ہیں، حسن سلوک ہو سکتا ہے، تمام برتاؤ کے معاملات جو ہیں بخیر و خوبی احسن طریقے کے ساتھ انجام پائے جا سکتے ہیں، اس کے ساتھ بیٹھا بھی جا سکتا ہے، چلا بھی جا سکتا ہے، اس کے ہاتھ کا پکا کھانا بھی کھایا جا سکتا ہے، تمام جو رشتے ہیں وہ اسی طرح سے برقرار رہیں گے، تمام برتاؤ اسی طرح سے ہوں گے، صرف ایک بات کی پابندی ہے۔ ناظرین کرام، یہ تھا آج کے پروگرام صدائے قرآن میں جو ہمارا سبق ہے اس کا مقدمہ۔ اس میں ہمارے فکر و عمل کی تطہیر کے لیے کیا زاویے ہیں، کون کون سے پہلو ایسے ہیں جو اللہ رب العزت نے ہمیں ارشاد فرما کر یہ طے کر دیا ہے کہ جو میں نے فیصلے کیے ہیں وہی تمہارے لیے خیر کا باعث ہیں، وہی فلاح کا باعث ہیں، وہی فوز کا باعث ہیں۔ لہٰذا تم تخلیق میری ہو، اللہ رب العزت کا یہ ارشاد ہے، تو مرضی بھی تمہارے اوپر میری ہی چلے گی، اور اللہ کی مرضی، اللہ کی مشیت انسان کے لیے ایسے ہی ہے ناظرین کرام جیسے کہ ایک ماں باپ کی اپنی اولاد کے لیے ہوا کرتی ہے۔ الخلق عیال اللہ، یہ پوری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنے کنبے کے لیے، اپنی مخلوق کے لیے کوئی تنگی کے فیصلے کرے؟ ایسا ہو نہیں سکتا۔ ناظرین کرام، ان تمام موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے آج پروگرام صدائے قرآن میں جو مہمان شخصیات ہیں، ماشاءاللہ دونوں جید عالم دین ہیں۔ میری دائیں جانب تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر محمد حسیب قادری، آپ ماشاءاللہ جید عالم دین بھی ہیں اور جید استاذ بھی ہیں۔ جامعہ نعیمیہ میں آپ دارالافتاء میں آپ ایک طویل عرصہ گزار چکے ہیں اور اس وقت آپ گجرات یونیورسٹی میں استاذ ہیں، بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں اور آج ہمارے پروگرام کی زینت ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ، خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر۔ اور ناظرین کرام، میری بائیں جانب آپ کے جانے پہچانے پروگرام صدائے قرآن کے مستقل ہمارے مہمان جناب ڈاکٹر رحمت الدین، آپ بھی ماشاءاللہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں اور استاذ بھی ہیں، آپ بھی خطیب ہیں، ادیب ہیں اور بہت صنعت کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، دلیل کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، ہمارے پروگرام کی مستقل زینت ہوا کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیسے ہیں وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ۔ ڈاکٹر حسیب صاحب، بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ ہمیں آپ کا جو وقت ہے اس کا احساس بھی ہوتا ہے، ماشاءاللہ آپ آدھا ہفتہ کچھ دن گجرات ہوتے ہیں، کچھ لاہور میں ہوتے ہیں، تو ہمیں ان مصروفیات سے آپ کا وقت لینا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، اور بہت شکریہ کہ آپ پروگرام صدائے قرآن کی ماشاءاللہ مستقل زینت ہیں آپ، اور ہمیں اس پہ ماشاءاللہ بہت سارا مان بھی ہے آپ پر، اور بہت سارا ہمارے لیے یہ باعث راحت بھی ہے اور سکینت بھی ہے۔ آپ کی محبتیں ہیں ڈاکٹر صاحب۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ آج کا جو مقدمہ ہے، الحمدللہ رب العالمین، ہم نے جو سفر الحم سے شروع کیا تھا، آج سورہ نساء تک ہم پہنچ گئے ہیں، الحمدللہ، اور 7 مہینے ہوئے ہیں اس پروگرام کو، اور الحمدللہ کوئی ناغہ نہیں ہوا، اور اس کے کانٹینٹ میں الحم سے جو سفر شروع کیا تھا، ہم نے کوئی آیت، کوئی لفظ بھی مس نہیں کیا، الحمدللہ، پوری ترتیب کے ساتھ الحمدللہ صدائے قرآن دے رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، آج کا جو مقدمہ ہے اس میں سب سے پہلے آغاز اس بات سے ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں تمہیں اس راستے پہ چلانا چاہتا ہوں جس پر صالحین چلے ہیں۔ سورہ فاتحہ کا جب آغاز ہوتا ہے تو اس میں بھی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، پھر اللہ ہمیں اس سیدھے راستے کی نشاندہی جس اسلوب سے کرتا ہے، اس کو خد و خال نہیں بتاتا کہ میرا سیدھا راستہ یہ ہے، بلکہ ارشاد یہ فرمایا جاتا ہے سیدھا راستہ میرا وہ ہے صراط الذین انعمت علیہم، جس پر میرے انعام یافتہ لوگ چلے، اور آج یہاں بھی اسی طرح کی انڈیکیشن ہے کہ جس پر میرے صالحین چلے ہیں، میں اس راستے پہ تم کو چلانا چاہتا ہوں۔ تو ڈاکٹر صاحب، ایسا اسلوب اللہ رب العزت نے جو اختیار کیا ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ یہی کہہ دیا جاتا کہ یہ ہے میرا سیدھا راستہ اور اس میں یہ قانون ہیں، یہاں تم نے ٹھہرنا ہے، یہاں رکنا ہے، یہاں چلنا ہے، بلکہ نہیں، ہمیشہ یہی کہا کہ میرا سیدھا راستہ، میرا پسندیدہ راستہ وہ ہے جس پر میرے صالحین چلے، انعام یافتہ لوگ چلے۔
کیا ارشاد فرمائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ اور آپ کی پوری ٹیم پبلک نیوز کی وہ ہمیشہ سعادتوں اور ہدیہ تبریک کی مستحق ہے بہت شکریہ۔ کہ یہ عظیم تفہیم کلام باری تعالیٰ کے لیے یہ جو آپ کی کاوش ہے الحمدللہ یہ ایک بڑی مثالی اور منفرد انداز سے چل رہی ہے۔ اللہ ان برکتوں سعادتوں کے سلسلے کو ہمیشہ جاری رکھے۔ آمین۔ آج کی آیت طیبہ جو پہلی ہمارے موضوع کا حصہ ہے اس حوالے سے آپ نے یہ سوال فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو ہدایت ہے، صراط مستقیم ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے محبوب بندے ہیں، مقبول بندے ہیں، ان کا راستہ ہے۔ جی بالکل۔ تو اس اللہ رب العزت کے کلام کے اسلوب میں کیا حکمت ہے، کیا وہ راز ہے جسے ہمیں سمجھنا چاہیے۔ بنیادی طور پہ ڈاکٹر صاحب انسان کی اگر ہم فطرت کو دیکھیں تو جو چیز انسان کو نظر آتی ہے، انسان کے لیے نمونہ ہوتی ہے، انسان اسے فالو کرنے میں جلدی کرتا ہے، اٹریکٹ ہوتا ہے اس کی طرف، اور انسان مائل ہوتا ہے اس کو دیکھ کر اس کے نقش قدم پر چلنے کے لیے، جو کچھ وہ کر رہا ہے وہی کچھ کرنے کا۔ ہم اپنے گھروں میں چھوٹے بچوں سے لیں تو بچے اپنے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، بڑوں کو کرتے ہوئے جو دیکھتے ہیں، مثلا وہ نماز پڑھ رہا ہے تو اگر وہ سجدے میں گیا ہے تو اب بچے کے شعور میں ابھی سجدے کا شعور وہ نہیں ہے، لیکن وہ سجدے میں جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ تو یہ ایک انسانی فطرت ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق پہ رحمت فرماتے ہوئے کہ یہ بے راروی سے بچیں، یہ ٹھوکر نہ کھائیں، اور یہ میرے اس راستے پہ جو ہے وہ چلتے رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ خاص انعام فرما کر، رحمت اور شفقت کا اظہار فرما کر بتا دیا کہ میرا راستہ میرے مقبولوں کا طریقہ ہے، میرے صالحین کا طریقہ ہے، میرے انعام یافتہ بندوں کا طریقہ ہے۔ اور جب انسان ان کے نقش قدم پر چلے گا، وہ عقائد اختیار کرے گا، وہ اعمال اختیار کرے گا جو اللہ کی بارگاہ میں پہلے مقبول ہو چکے ہیں، اور اللہ رب العزت نے انہیں سند قبولیت عطا کر رکھی ہے، تو اب یہ انسان ایک محفوظ راستہ اور ایک سیف پیسج جو ہے اس کو اختیار کر کر اس پر جو ہے وہ چلے گا۔ اس حوالے سے بر صغیر پاک و ہند کی عظیم شخصیت حضرت سیدنا عثمان بن علی حجویری اپنی کتاب کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا بلال حبشی کے مزار پر تھا شام میں، تو میں نے خواب میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بوڑھے شخص کو اٹھا رکھا ہے۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ کس شخص کو اٹھا رکھا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ یہ تمہارے اور تمہارے شہر کے لوگوں کے امام ابو حنیفہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب سیدنا علی حجویری فرماتے ہیں کہ اس خواب سے میں نے دو چیزیں سمجھی۔ ایک تو حضرت سیدنا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بارگاہ رسالت میں قبولیت کیا ہے، انہیں کیا قرب حاصل ہے، اور دوسرا یہ سمجھا کہ اگر حضرت امام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چل رہے ہوتے تو تب بھی اندیشہ تھا کہ چلنے میں کہیں ٹھوکر نہ لگ جائے اور کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائیں، تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اٹھا رکھا ہے تو گویا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں پہ چل رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان تو اب اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حصار میں لیا ہوا ہے۔ ہمیں بھی اس کا یہ کرم ہے کہ اس نے یہ فرما دیا ہے کہ ہدایت پہ چلنا چاہتے ہو، صراط مستقیم پہ چلنا چاہتے ہو، میری بارگاہ میں آنا چاہتے ہو، میرا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، تو ان قدموں پہ چلو جو میرے مقربین کے قدم ہیں، جو صلحاء کے قدم ہیں، جو انبیاء کے قدم ہیں، یعنی وہ چاروں طبقات جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انعام یافتہ ہیں، حضرات انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ تو یہ خاص حکمت ہے اور یہ اللہ کا کرم ہے، احسان ہے کہ اس نے کہا کہ میں اپنا اس رحمت کا اظہار اس انداز سے فرما رہا ہوں کہ تمہیں میں ان لوگوں کا راستہ بتا رہا ہوں کہ جو میری بارگاہ کے مقربین ہیں، اب وہ تمہارے لیے نمونے کے طور پر موجود ہیں، اٹریکشن ہوگی ان کی طرف، جبلی طور پر، فطری طور پر ان کی طرف میلان ہوگا، اور پھر انہی کی عادات کو اختیار کر کے، انہی کے اعمال کو اختیار کر کے
تم میری بارگاہ کا قرب جو ہے وہ حاصل کر لو گے۔ اور یہاں ایک بات کا اضافہ میں اور بھی کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں دونوں پہلو ہیں، یعنی ایک تو صلحاء کا، اور دوسرا اسی طرح کہ جن پر اللہ کا غضب ہوا، اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوا، اللہ نے ان کی مثالیں بھی ہمارے سامنے رکھیں تاکہ ہم ان افعال سے، ان اعمال سے، ان حرکتوں سے، ان رویوں سے اپنے آپ کو بچائیں جس کی وجہ سے وہ اللہ کی پکڑ کا شکار ہو گئے، اور ان رویوں کو، ان اعمال کو اختیار کریں جن کی وجہ سے یہ صلحاء اور محبوبان اور مقبولان بارگاہ خداوندی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہو گئے اور انعام یافتہ بن گئے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر پیچھے آنے والوں کے لیے ان کو رول ماڈل بنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی ڈاکٹر رحمت الدین صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے اسی تناظر میں؟ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت ہی اچھی ماشاءاللہ گفتگو فرمائی حضرت ڈاکٹر صاحب نے، اور انتہائی اہم پہلوؤں پر انہوں نے روشنی ڈالی۔ ان میں تھوڑا سا اضافہ میں کرنا چاہوں گا کہ سورہ بقرہ کی ابتدائی سورہ بقرہ میں اور سورہ نساء کی ابتدائی آیات میں جو اللہ تعالیٰ نے معاشرت اور تمدن اور اخلاق کی جو تعلیمات ابھی تک چل رہی ہیں ان کو ارشاد فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو تعلیمات ہیں یہ تم سے پہلے گزشتہ انبیاء کے دور میں بھی تھیں، صحیح، اس لیے اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اس طرف لانا چاہتا ہے تاکہ تم بھی ان پر عمل کر کے جو ہے وہ اللہ کے ہاں کامیابی حاصل کر سکو۔ اور صالحین کا جو طریقہ زندگی ہے، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے اس کی بہترین تشریح فرمائی کہ انسان کے پاس جب تک کوئی پریکٹیکل چیز نہ ہو، انسان کے لیے اٹریکٹ ہونا اور پھر اس پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے صالحین کی زندگی کو بطور نمونہ فرمایا کہ جو صالحین ہیں، اور قرآن حکیم میں بھی اس کی تشریح فرمائی، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اپنے انعام یافتہ لوگ جو ہیں وہ انبیاء ہیں، شہداء ہیں، صدیقین ہیں، اللہ کے اولیاء جو بھی ہیں، تو ان کی طرف اشارہ فرمایا۔ اور دوسرا تفسیر خازن میں جو اس آیت کے حوالے سے لکھا ہے، فرمایا کہ یہ جو اس سے پہلے کچھ عورتوں کو حلال قرار دیا نکاح میں اور کچھ کو حرام قرار دیا ہے، کہ اس کانٹیکس میں یہ آیت ہے کہ یہ جو حلت اور حرمت ہے جو ماقبل کی اوریجنل شرائط تھیں، شریعتیں تھیں، ان میں بھی ایسا ہی تھا، لیکن بعد والوں نے اس میں رد و بدل کر دیا، جیسے کہ یہود کے علماء نے اس میں کوئی تبدیلیاں کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا کہ یہ جو حلت اور حرمت کے احکام ہیں یہ پہلی شریعتوں میں بھی ایسے ہی تھے، تو اب اللہ تعالیٰ ان کو تمہارے لیے بھی بیان کرتا ہے تاکہ جو ماقبل کی شریعتوں میں تبدیلی ہو چکی ہے وہ بھی واضح ہو جائے، اور تمہارے لیے اللہ کی منشا اور مرضی بھی واضح ہو جائے، اور تم ہدایت کے راستے پر چل پڑو۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں دین حق کی اور اولیاء کی زندگی کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اس آیت میں بہت خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ ساتھ پھر اللہ رب العزت نے ڈاکٹر صاحب یہ بھی ارشاد فرمایا واللہ یرید ان یتوب علیکم۔ دیکھیں اللہ کا تو ارادہ یہ ہے، اللہ تو چاہتا یہ ہے کہ وہ تمہاری طرف متوجہ ہو۔ بالکل بالکل، ذرا اس کی بھی میں چاہتا ہوں۔ ان آیات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماقبل میں جتنے احکام بیان ہوئے اس کے بعد فرما دیا واللہ یرید ان یتوب علیکم، کہ اللہ چاہتا ہے کہ وہ تمہاری طرف متوجہ ہو اور تم اس کی رضا کے مستحق ہو۔ یعنی اللہ کا مقصد یہ احکام اور پابندیاں لگانے کا یہ نہیں ہے کہ لوگ عذاب کے مستحق ہوں، بلکہ ان پابندیوں پر عمل کر کے لوگ اللہ کی رضا کے مستحق ٹھہریں، یہی اللہ تعالیٰ کا مقصود ہے۔ اور اللہ نیکی کے راستے پر بندوں کو چلا کر کامیاب کروانا چاہتا ہے، جیسا کہ قرآن حکیم کی دوسری آیت میں اس طرف ہمیں واضح اشارہ ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، کہ اگر تم شکر کرو تو اللہ کو کوئی جو ہے وہ اللہ کی چاہت اور منشا نہیں ہے کہ تمہیں عذاب میں مبتلا کرے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت یہ ہے کہ واللہ یرید ان یتوب علیکم، کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ تمہاری طرف متوجہ ہو، اس کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہو، تم اللہ کی رحمت اور رضا کی طرف متوجہ ہو، اور نتیجتاً تم کامیاب ہو جاؤ، اور کامیاب ہونے کے لیے
صلحاء کی زندگی کو، اولیاء کی زندگی کو جو ہے وہ اپناؤ اور اس کے مطابق زندگی گزارو۔ جی بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے ایک وقفہ ہے۔ جی 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 ناظرین کرام، بہت خوبصورت آغاز ہے پروگرام صدائے قرآن کا آج کی گفتگو سے۔ وقفہ ہے اور وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر والہانہ انداز میں درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ صبح کی پرنور سے آتے ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، جو الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ سے شروع ہوا تھا اور اس کے بعد پوری ترتیب اور تسلسل سے اپنے سفر پہ گامزن ہے، اور آج ہمارا سفر پہنچا ہے قرآن کریم کا 5واں پارہ ہے، سورہ النساء ہے، اور آیت نمبر 26 سے لے کر 30 تک کے مضامین ہماری گفتگو کا موضوع ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، جیسے آپ نے آغاز کی گفتگو فرمائی اور بہت خوبصورت انداز میں یہ واضح کر دیا کہ انسان اپنی نفسیات کے اعتبار سے چاہتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی ماڈل ہو۔ تو اللہ نے صالحین کو، اپنے انعام یافتہ لوگوں کو، شہداء کو، صدیقین کو اور صالحین کو ماڈل قرار دیا ہے۔ ساتھ اللہ رب العزت نے اپنی فطرت بھی بتائی کہ وہ تو چاہتا ہے کہ تم پر متوجہ ہو، واللہ یرید ان یتوب علیکم، وہ تم پر توجہ رکھنا چاہتا ہے۔ پھر دوسری طرف ساتھ ہی انسان کی فطرت بھی بتا دی کہ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، جبکہ انسان ہے وہ اپنی شہوات کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اور ساتھ ہی ڈاکٹر صاحب ایک اور نقطہ ہے یہاں پر، اللہ نے انسان کی فطرت بتاتے ہوئے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اپنی فطرت بتا رہا ہے، وہ تمہارے بوجھ ہلکے کرنا چاہتا ہے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِیفًا، جبکہ انسان اپنی تخلیق کے اعتبار سے ہی جبلتاً ہی بہت کمزور واقع ہوا ہے۔ یہاں ڈاکٹر صاحب میرا ایک سوال ہے، نقطہ ہے اپنے ناظرین کی رہنمائی کے لیے کہ انسان کو تخلیق کرنے والا کون ہے؟ وہ تو اللہ خود ہے۔ تو تخلیق کرنے والا ہی کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کو کمزوری کے گھٹی سے پیدا کیا ہے، اس کے خمیر میں ہے کمزوری، ضعیف ہونا۔ تو پھر کیا انسان سے اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوتی ہے تو پھر اس میں بھی کوئی تخفیف تو اللہ رب العزت کی طرف سے لازمی ہوگی نا؟ جی بالکل ہے۔ ہاں جی ڈاکٹر صاحب میں بڑے جی میں سمجھ گیا، میں تینوں چیزوں کو ریلیٹ کر دیتا ہوں۔ جی جی ایک تو واضح میں لفظ نہیں بولے، جی میں سمجھ گیا تاکہ اللہ کے ہاں۔ ایک تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وہ تمہاری طرف اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہونا چاہتا ہے۔ تو ہم سب کو یہ جو توبہ کا مفہوم ہے نا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صحیح۔ نمبر ایک، اس کے دو جہتیں ہیں، یعنی بیسیکلی توبہ ہے رجوع کا نام، بالکل توجہ متوجہ ہونے کا نام۔ اب اس کی دو جہتیں ہیں، ایک جہت ہے بندے کی طرف سے اور ایک جہت ہے رب العالمین ہمارے خالق کی طرف سے۔ ہماری طرف سے کیا ہے؟ الندم، ندامت، شرمندگی، کہ اے میرے پروردگار، میں نفس کے بہکاوے میں آ کر، شیطان کے اکساوے میں آ کر، خواہشات سے مغلوب ہو کر یہ کر بیٹھا۔ تو ہم متوجہ ہوئے کس کی طرف؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب تو ندامت سے میری بارگاہ کی طرف متوجہ ہوا، میں نے اپنی بخشش اور رحمت کے دروازے کھول کر میں اپنے فضل و احسان سے تیری طرف متوجہ ہو گیا۔ صحیح۔ اب اگر یہ تصور انسان ذہن میں رکھے، اب پھر ہم اگلی دونوں آیات کی طرف جو ہے وہ آئیں۔ اب پہلے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے رول ماڈل ہیں اور ان کا طریقہ اللہ نے تمہارے لیے واضح کیا ہے، اس پر جو ہے وہ تم چلو۔ اب اگر چلنے میں اپنی اس جبلی کمزوری کی وجہ سے، خواہشات سے مغلوب ہونے کی وجہ سے تم سے کوئی کوتاہی ہو جائے، تم کبا حق ہو اس پہ عمل پیرا نہ ہو سکو، تو فوراً کیا کرو؟ تم ندامت سے میری بارگاہ میں رجوع کرو گے اور میں اپنی رحمت اور مغفرت سے تمہاری طرف متوجہ ہو کر وہ جو تم سے کوتاہی ہو جائے گی میں اس سے درگزر کر دوں گا، اور وہ تم اپنی جو جبلت کے اعتبار سے کمزور ہو اس کا ازالہ ہو جائے گا۔ اب یہ جو انسان کو کہا گیا کہ انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے، اس کے تحت جتنے مفسرین ہیں اس آیت کے تحت
یا قرآن مجید برہان رشید میں جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو ایک پانی کے کمزور قطرے سے پیدا کیا، یا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ذوف سے پیدا کیا اور پھر مختلف مراحل سے گزارا اللہ رب العزت نے، اس کے تحت علماء نے دو چیزیں خصوصیت کے ساتھ لکھی ہیں۔ نمبر ایک کہ انسان اپنی خلقت کے اعتبار سے کمزور ہے، یعنی نحیف ہے، یعنی پانی کی ایک بوند ہے نطفہ کی صورت میں، جس سے اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق کا پروسیجر چلاتا ہے، اور پھر مختلف مرحلوں سے گزرتا تو ابتدائی جو انسانی تخلیق کے مرحلے ہیں وہ کمزوری کے ہیں، اور پھر جب اگر انسان پیدا بھی ہو گیا، ماں کے پیٹ سے باہر بھی آ گیا، تو تب بھی کمزور ہے، ناتواں ہے کہ ایک لمبا عرصہ تک وہ دوسروں کا محتاج ہے اپنی کفالت میں، اپنی ضروریات کو پوری کرنے میں۔ اب یہ کمزوری کا ایک پہلو یہ ہے۔ کمزوری کا دوسرا پہلو اسی آیت طیبہ کے تحت اکثر مفسرین نے یہ بیان فرمایا کہ اس میں جو کمزوری کا پہلو ہے وہ ہے خواہشات سے مغلوب ہو جانا، کہ انسان اپنی خواہش سے مغلوب ہو کر کوئی ایسا عمل کر بیٹھتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے، اور خاص طور پر نساء کے، عورتوں کے حوالے سے، چونکہ اس سے پہلے جو زیادہ تر مضمون چل رہا ہے وہ عورتوں کے حوالے سے ہے، نکاح کے حوالے سے، جیسے آپ نے اپنے تمہیدی کلمات میں فرمایا کہ عربوں میں سوتیلی والدہ کے ساتھ نکاح کر لیتے تھے، بعد لوگ اپنی بھتیجی بھانجیوں کے ساتھ نکاح کر لیتے تھے، یہودی اپنی باپ شریک اللاتی بہنوں کے ساتھ نکاح کر لیتے تھے، اسی طرح دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا اس کو غلط نہیں سمجھا جاتا تھا۔ یہ سوال پیدا کیا جاتا تھا کہ جب پھپھی اور خالہ کی بیٹی سے نکاح جائز ہے تو خالہ اور پھپھی سے نکاح کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ آتی تھیں۔ اب یہ جو خاص طور پہ خواتین کے معاملے میں انسان اپنی خواہشات کی وجہ سے ادھر مائل ہو جاتا ہے، اور پھر خدا نخواستہ زنا کا ارتکاب، بدکاری کا ارتکاب، بدنگاہی کا ارتکاب، ان ساری چیزوں کو بھی قرآن مجید برہان رشید نے ضعف کہا ہے اور کمزوری قرار دیا ہے، اور فرمایا کہ اب اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم اس کے مقربین کے راستے پہ چلو، اور وہ لوگ کہ جو اپنی خواہشات کی پیروی کرنا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی ان کی طرح اپنی خواہشات کے پجاری بن جاؤ، اور اپنی خواہشات سے مغلوب ہو کر تم اللہ تعالیٰ کا راستہ چھوڑ کر اور صلحاء کا راستہ چھوڑ کر، مقبولانے بارگاہ خداوندی کا راستہ چھوڑ کر تم گناہ میں مبتلا ہو جاؤ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ اللہ رب العزت تمہارے لیے تخفیف چاہتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اس نے احکام شرعیہ سابقہ امتوں کی طرح تمہارے لیے وہ سخت نہیں رکھے، پوری روئے زمین کو تمہارے لیے مسجد بنا دیا، زمین کو تمہارے لیے تیمم کرنے والا، پاک کرنے والا بنا دیا۔ اسی طریقے سے احکام اس طرح کے سخت نہیں رکھے، تم بیمار ہو، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے نماز پڑھ لو، اشارے کے ساتھ نماز پڑھ لو، لیٹ کے پڑھ لو، تم سفر میں ہو تو سفر میں نماز کی رکعات میں تخفیف کر دی گئی ہے، سفر میں تمہارے لیے روزے کی رخصت، رمضان کے روزے کی رخصت رکھ دی گئی ہے، حاملہ خاتون ہے، بچے کو پیٹ میں ہونے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتی تو رخصت دے دی گئی ہے، مردہ دودھ پلانے والی خاتون ہے تو اس کو رخصت دے دی گئی ہے۔ اور پوری آپ شریعت دیکھیں تو خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری شریعت نرمی پر مبنی ہے، سبحان اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی امت کے لیے تخفیف رکھی ہے، اور اسی تخفیف کا ایک اظہار کیا ہے کہ خدا نہ خواستہ ان ساری نرمیوں کے باوجود بھی اگر تم کو غلطی کر بیٹھو تو صبح تمہارے دروازے پر نہیں لکھا جائے گا، تمہیں یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس گناہ کی پاداش میں اپنے آپ کو قتل کرو، بلکہ کیا ہے، ندامت کے دو آنسو بہاؤ اور شرمندگی کا اظہار کر کر میری طرف متوجہ ہو جاؤ، میں اپنی رحمت اور اپنی بخشش کے دروازے کھول کر تمہاری وہ ساری غلطیاں معاف کر دوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ۔ ڈاکٹر احمد ان صاحب آگے ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے مت کھاؤ الا کہ تمہاری آپس میں رضامندی ہو۔ دو پہلو ہیں، باطل طریقے سے کھانے سے کیا مراد ہے اصلاح معاشرہ کے لیے، ہمارے ناظرین کے لیے ایک تو یہ فرما دیں، دوسرا الا ان تراض منکم، کہ آپس میں تمہاری رضامندی ہو، اس کے کیا معنی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
یہ آیت چونکہ سورہ نساء کے مضامین کے تحت چل رہی ہے، جی جی اور جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ انسان ضعیف ہے عورت کے معاملے میں، جی جی تو وہاں پہ اس سے کمی کوتاہی کا اندیشہ ہے۔ اور ایک دوسری چیز جس کا ذکر ہے وراثت میں مال کی تقسیم کا ذکر ہے، تو مال بھی جو ہے وہ انسان کی کمزوری ہے، تو اس کی طرف بھی اشارہ ہے، اور آگے فوراً ہی متصل بات جو ہے وہ مال کی مال ہی کا تذکرہ فرما دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یا ایھا الذین مال اور اولاد اور عورتیں، جی جی انما اموالکم و اولادکم فتنہ، آزمائش بھی کہا ہے، اور مال کو بعض جگہوں میں خیر بھی کہا ہے۔ تو یہ اصل میں انسان کا طرز زندگی یا طرز عمل طے کرتا ہے کہ کون سی چیز خیر ہے کون سی شر ہے۔ وہ عورت کو بھی اگر طرز زندگی ایسا اپنائے تو وہ اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، ماں کے اس روپ میں اس کے لیے جنت ہے۔ خیر و متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ۔ جی جی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس کی طرف بھی ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا۔ تو باطل سے مراد یہ ہے کہ خلاف حق اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی طریقے بتلائے ہیں قرآن حکیم میں، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں احادیث اور سیرت کی روشنی میں جتنے بھی حق کے طریقے مال کو حاصل کرنے کے ہیں ان کے خلاف ہو، اور اخلاقاً جو سوسائٹی کے قوانین ہیں ان کے خلاف ہونا مراد ہے کہ باطل طریقے سے مال نہ کھاؤ۔ یہ سارے طریقے ناجائز ہیں جو حق کے خلاف ہیں، یا سوسائٹی کے جو قوانین اور رول ہیں ان سے اگر کوئی شخص جو ہے وہ دغا بازی کرتا ہے تو وہ بھی ناجائز ہے۔ چونکہ انسان جو ہے وہ مدنی الطبع ہے، یہ اکیلے زندگی نہیں گزار سکتا، یہ اکیلے اپنی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا، یہ اپنی ضروریات کے پورا کرنے کے لیے ایک دوسرے کا محتاج ہے، اور اس میں یہ دوسرے کی ضرورت پورا کرتا ہے اور دوسرا شخص اس کے معاوضے میں اسے کچھ اجرت جو بھی آپ کہہ لیں منافع جو ہے وہ معاوضہ اس کو دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں، اس لین دین میں، اس خدمت میں، یا اس جو ہے وہ معاوضے کے دینے میں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی دغا، فریب اور ناجائز جو دباؤ کے جتنے بھی طریقے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا ہے، کہ جو بھی طریقے ہیں۔ اب بظاہر کچھ چیزیں یہ جو اللہ تعالیٰ نے ان ترازن کی شرط لگائی ہے کہ رضامندی کے ساتھ، اب بظاہر کچھ چیزیں جو ہے وہ انسان دونوں فریق آپس میں کر رہے ہوتے ہیں اور رضامندی سے کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ رضامندی بغیر کسی دباؤ کے ہونی چاہیے اور بغیر کسی دھوکے، دغا اور فریب کے ہونی چاہیے۔ صحیح، جیسے رشوت ہے، اب لینے والا دینے والا دونوں راضی ہوتے ہیں اس پر، لیکن اگر حقیقتاً دیکھا جائے، فی الواقع دیکھا جائے تو جو دینے والا ہے وہ مجبوری کے تحت دیتا ہے، راضی نہیں ہوتا، وہ اپنی اس پہ راضی نہیں ہوتا، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے یہ چیز نہ دی تو مجھے میرا کام نہیں ہوگا، جیسا کہ آج کل ہم سوسائٹی میں دیکھتے ہیں۔ اسی طرح سود کا معاملہ ہے کہ بظاہر لینے والا بھی جو ہے وہ اس پر راضی ہوتا ہے، لیکن فی الواقع جو ہے وہ اس کی مجبوریاں ہوتی ہیں، اس کی پریشانیاں ہوتی ہیں، وہ چاہے اس کی اپنی بنائی ہوئی ہوں یا کچھ بھی ہوں، معاشرے کی بنائی ہوئی ہوں۔ تو اور دینے والا انتہائی مجبور ہوتا ہے کہ اس کی مجبوری کی حالانکہ قیمت لگ رہی ہے، وہ کہاں اس میں راضی ہوگا، تو وہ مجبوری سے دیتا ہے۔ جی بالکل، جو سود دیتا ہے تو ظاہر ہے وہ مجبوری میں دیتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی کہ فرمایا دونوں راضی ہوں، کسی پریشر میں نہ ہوں۔ اس میں جو گزشتہ یہاں مراد کیا ہوا؟ ان تراضٍ منکم، یہاں سے خرید و فروخت کے جتنے بھی طریقے، جائز طریقے ہیں وہ مراد ہیں، اور بغیر دباؤ اور بغیر جو ہے وہ کسی پریشر کے ہونے چاہیے۔ جیسا کہ پیچھے وراثت کے احکام بیان ہوئے، مہر کے احکام بھی بیان ہوئے، تو ہمیں اس طرف بھی توجہ کرنی چاہیے کہ وراثت میں جو ہم لوگ معافیاں کروا لیتے ہیں بھائی بہنوں سے، تو یہ کسی پریشر کے بغیر اگر ہوئی تو جائز ہے، ورنہ یہ جائز نہیں ہوگی۔ اور بعض لوگ جو ہے مہر کے معاملے میں اس میں کوتاہی کرتے ہیں کہ بیوی اگر بغیر پریشر کے اپنا حق مہر معاف کر دے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ اس وجہ سے کر دے کہ مجھے چونکہ اس کے ساتھ رہنا ہے یا یہیں پہ زندگی گزارنی ہے، اگر میں نے نہ چھوڑا تو شاید میری زندگی مشکل ہو جائے گی، میرے شب و روز مشکل ہو جائیں گے، تو ان تمام چیزوں میں جو بھی خرید و فروخت کے جائز طریقے ہیں، معاملات کے جتنے جائز طریقے ہیں وہ مراد ہیں کہ ان سے حاصل کرو مال کو،
اس کے علاوہ کسی اور طریقے سے مال کا حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک، آپ کی اجازت سے ایک وقفہ ہے دوبارہ، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ہم کلام ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، وقفہ ہے دوبارہ پروگرام صدائے قرآن میں، اور ایک مرتبہ پھر چلتے ہیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف، اور درود کریم کا نذرانہ پیش کر کے واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ صبح کی پرنور سے آتے ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور الحمدللہ رب العالمین آج ہمارا سبق ہے قرآن کریم کا 5واں پارہ ہے، سورہ النساء ہے، آیت نمبر 26 سے لے کر 30 تک کے مضامین ہماری گفتگو کا موضوع ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، چونکہ آخری لمحات ہیں پروگرام کے، تو آج کے ہی سبق میں ایک ایڈوائس یہ بھی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، یہ کس تناظر میں ہے؟ اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ بنیادی طور پر ڈاکٹر صاحب دو اس کے معنی ہیں۔ جی، ایک تو ہے کہ قتل کا معنی جو ہمارے ہاں حصی قتل ہے، یعنی کسی انسان کا کسی دوسرے کا مرڈر کر دینا، جی جی، تو اب قرآن مجید برہان رشید نے اس سے منع کیا۔ دوسرا اس کا معنی ہے کہ تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یعنی خودکشی نہ کرو۔ اچھا، یعنی کوئی بندہ خود اپنی جان لے لیتا ہے، جس کو ہمارے ہاں سوسائڈ کہا جاتا ہے، خودکشی کہا جاتا ہے، اس سے بھی منع کیا تو گیا۔ اس سے جو ہے وہ منع کیا گیا ہے۔ اور تیسرا اس کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے، ہلاکت میں نہ ڈالو۔ ہاں، کہ تم اگر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور معصیات کے کاموں میں مبتلا کرو گے تو گویا کہ یہ بھی اپنے آپ کو قتل کرنا ہے اور ہلاکت میں ڈالنا ہے، اس لیے کہ بعد نافرمانیوں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے اور جہنم کے عذاب کی سخت وعید ہے۔ تو اگر کوئی انسان وہ گناہ میں مبتلا ہوتا ہے اور پھر توبہ کیے بغیر دنیا سے چلا جاتا ہے، اور خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ بھی اپنی رحمت سے اسے معاف نہیں کرتا، اور وہ اپنے اس دنیا میں کیے ہوئے اس گناہ کی وجہ سے جہنم کے عذاب میں جلے گا اور مبتلا ہوگا، تو یہ گویا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، اپنے آپ کو جو ہے وہ قتل کرنا ہے۔ تو ان تینوں چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ منع فرمایا ہے کہ نہ تو ایک دوسرے کو قتل کرو، اس لیے کہ ناحق ایک جان کا قتل یہ پوری انسانیت کا قتل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خاص طور پہ اگر کوئی شخص ایک مومن کو قتل کر دیتا ہے تو مومن کا قتل جو ہے وہ اللہ کے ہاں پوری دنیا کو تباہ کرنے سے اور ختم کرنے سے زیادہ سنگین ہے۔ اور ایک مومن کے قتل میں اگر ساری دنیا بھی شریک ہو جائے تو اللہ رب العزت پر یہ گراں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو جو ہے وہ جہنم میں ڈال دے۔ تو اس لیے ایک یہ قتل کا مفہوم ہے، دوسرا خودکشی ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ معصیات سے، گناہوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو کہ تم عذاب خداوندی کا شکار ہو جاؤ، اللہ کی پکڑ میں مبتلا ہو جاؤ۔ ٹھیک، جی بالکل۔ ڈاکٹر صاحب، آخری لمحات ہیں پروگرام کے، جہاں آپ نے اپنی بریک سے پہلے گفتگو میں باطل طریقے سے مال کھانا اس کی شرح فرمائی تھی، تو ڈاکٹر صاحب اللہ رب العزت نے کلام اللہ میں کوئی ایسی فہرست نہیں بتائی ہمیں کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، بلکہ ایک فارمولہ دے دیا، ایک کلیہ دے دیا کہ باطل یہ ہے، باطل طریقے سے کھانے سے مراد یہ ہے کہ ایسی کمائی جس میں کسی انسان کی مجبوری ہو یا اس کا استحصال ہو رہا ہو، ٹھیک ہے، اور اس سے اس انداز سے چھین کر کھانا باطل طریقے سے کھانا ہے۔ اس کے برعکس ڈاکٹر صاحب اگر ہم جاننا چاہیں کہ پاکیزہ جو کمائی ہے اس کے لیے اللہ رب العزت نے کیا اصول طے کیے ہیں، کیونکہ اس کی بھی کوئی ہمیں فہرست نہیں دی کہ یہ حلال طریقہ ہے، یہ پاکیزہ طریقہ ہے، یہ پاکیزہ اموال ہیں، یہ ناپاک ہیں، سوائے چند کے انما الخمر والمیسر رجس من عمل الشیطان، ایک تو وہ پھر خون کو حرام کیا ہے، چند چیزوں کا اللہ رب العزت نے بتایا ہے، لیکن کوئی تفصیلی فہرست جاری نہیں کی، بلکہ اصول بتا دیے کہ اس اصول پر جو مال کا حصول ہوگا وہ جائز ہے، پاکیزہ ہے، اور اس اصول پر جو حصول ہوگا وہ ناپاک ہے اور باطل ہے۔ تو پاکیزہ اگر ہم اصول تلاش کرنا چاہیں کلام اللہ سے تو ہمیں کیا ملتے ہیں؟ ایک دو چیدہ اگر ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے اپنے سوال میں خود ہی اس کا بڑا بہترین جواب دے دیا کہ ہر وہ چیز
جس میں کسی کا استحصال ہو، جس میں کسی کے اوپر پریشر ہو، جس میں کسی کے اوپر جو ہے وہ دباؤ ہو، وہ چیز باطل کے زمرے میں ہے، اس کا کھانا جو ہے وہ شرعاً ناجائز ہے۔ صحیح۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال اور حرام چیزیں کچھ متعین فرمائی ہیں، جیسے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اور ان کو بیان کرنے کے بعد اور ان کو آپس میں ریلیٹ کرنے کے بعد، یہ دونوں چیزوں کو جب ہم ریلیٹ کر لیں تو اس کے بعد جتنی بھی چیزیں ہیں، بیع و شراء کی جتنی بھی خرید و فروخت کی جتنی بھی صورتیں ہیں، جن میں یہ والی چیزیں نہ ہوں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سود کو جیسے نص کے طور پر بتا دیا کہ یہ حرام ہے، جی، اور رشوت خوری نہ ہو، کسی کا استحصال نہ ہو، قمار بازی نہ ہو، تو اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کو حلال قرار دیا، اسے اور پلس اس میں اپنی محنت شامل ہو، اس میں کسب حلال، محنت کو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ طلب و کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جو محنت کی کمائی ہے اس کی طرف جو ہے وہ ترغیب بھی دی گئی ہے اور اشارہ بھی کیا گیا ہے، اور فرمایا کہ الکاسب و حبیب اللہ، کہ محنت کرو، کہ محنت سے اپنے ہاتھ کی کمائی جو ہے وہ کھاؤ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایات کے اندر بھی اشارہ فرمایا کہ بہترین شخص وہ ہے کہ جو اپنی محنت سے کما کر کھاتا ہے، اور وہ لیکن محنت بھی ان بنیادوں پہ ہو جو حلال بنیادیں ہیں، کیونکہ شراب بیچنے والا بھی کہتا ہے میں نے بڑی محنت کی ہے۔ اسی لیے تو میں نے شروع میں فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اصول بتا دیے ہیں کہ اس میں یہ چیزیں نہ ہوں، اور حلال اور حرام کے جو قاعدے اور ضابطے طے کر دیے ہیں ان سے ان کو فالو کرتے ہوئے جب انسان حلال کے اصول کے لیے محنت کرتا ہے تو ظاہر ہے وہی پاکیزہ کمائی اور اسی کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ، ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کی آمد کا، اور پھر ابھی آپ نے سفر پہ جانا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے لے کر جائے اور خیر و عافیت سے واپس صدائے قرآن میں لے کر آئے، بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، ہم واپس آتے ہیں اس نقطۂ آغاز پر جہاں ہماری گفتگو شروع ہوئی تھی کہ اللہ رب العزت نے اپنا جو پسندیدہ راستہ بتایا ہے، اس کا اسلوب رہا ہے، اس کو وہی قرار دیا ہے جس پر صالحین چلے، جس پر انعام یافتہ لوگ چلے، جس پر شہداء چلے، جس پر صالحین چلے، جس پر صدیقین چلے، جس پر انبیاء چلے، یہ اس کا راستہ ہے جو اس کو پسند ہے، اور اس راستے پر چلنے والوں کو ہمارے لیے ماڈل قرار دے دیا۔ ناظرین کرام، دوسرا ایک اور بھی بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العزت کا اسلوب ہے کہ جہاں بھی کلام اللہ میں، اس دستور حیات میں، اس منشور حیات میں ہمیں کوئی ایسا حکم دیا جس پر عمل کرنا نسبتاً تھوڑا سا ہمارے لیے مشکل ہو، اس کے متصل اللہ رب العزت نے ایک ایسا کلیہ دے دیا، ایک ایسا اصول دے دیا کہ وہ مشکل حکم آسان ہو جاتا ہے۔ جیسے میرے فاضل مہمانوں نے، ڈاکٹر حسیب نے اور ڈاکٹر احمد دین نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ایک ماڈل جو انسانی جبلت ہے، نفسیات ہے، کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی نمونہ ہو جس کو دیکھ کر وہ شاہراہ زندگی پر چلتا جائے اور اس کے لیے آسانی کی راہ آسان ہوتی جائے۔ تو اسی طرح سے ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے، آپ دیکھیں کہ کلام اللہ میں بنیادی طور پر ہمیں جو سبق دیا ہے، سینٹرل تھیم پورے کلام اللہ کا وہ کیا ہے کہ انسان تقوی کے راستے پہ آ جائے، تقوی اختیار کر لے۔ اور تقوی کیا ہے کہ زندگی کے ہر لمحے میں یہ پھونک پھونک کر قدم اٹھانا، یہ سوچ کر اپنی زبان سے کوئی لفظ نکالنا، یہ سوچ کر اپنے جوارے سے کوئی ایسا عمل کرنا کہ وہ اللہ کو ناپسند نہ ہو جائے۔ بظاہر بڑا مشکل ہے کہ زندگی کے ہر لمحے میں، یہ نہیں کہ 24 گھنٹوں میں چلیں آدھا گھنٹہ تقوی کے ساتھ گزارنا ہے تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، ایک ایک لمحہ زندگی کا اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ وہ تقوی پر مبنی ہونا چاہیے۔ تو ناظرین کرام، اس کا پھر ساتھ ہی جہاں اللہ رب العزت نے تقوی کا حکم دے دیا، وہیں پر متصل ایک ایسا اصول بھی ساتھ دے دیا کہ وہ تقوی کی راہ پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ مثلا سورہ احزاب میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو تقوی اختیار کر لو۔ اب تقوی جیسے میں نے عرض کیا زندگی کے ہر لمحے میں مشکل ہے، تو اس کا اصول کیا دے دیا، اس کو آسان کیسے بنا دیا کہ قولوا قولا سدیدا، اپنی زبان سے سیدھی بات کہو، تمہاری زبان سے نکلنے والی ہر بات سچائی پہ مبنی ہونی چاہیے،
اخلاق پہ مبنی ہونی چاہیے، اس میں جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، اس میں تہمت نہیں ہونی چاہیے، اس میں گالم گلوچ نہیں ہونا چاہیے، اس میں کسی پر الزام نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس طرح سے تم نے زبان کی اصلاح کر لی اور اپنی زبان سے ہمیشہ سیدھی بات ہی نکالی، سچائی پہ مبنی بات نکالی، تقوی اپنے آپ حاصل ہو جائے گا۔ کہیں سے لانے والی چیز نہیں ہے تقوی کہ مسجد میں جا کے ڈھونڈنا ہے کس کونے خدرے میں تقوی پڑا ہے، میں نے اختیار کرنا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ تمہاری اپنی ذات سے تقوی نکلے گا، ظاہر ہوگا تمہارے اعمال سے، تمہارے اقوال سے اپنے آپ ظاہر ہو جائے گا۔ کیا؟ زبان کی اصلاح کر لو۔ جب زبان کی اصلاح کر لیں گے ناظرین کرام، جب ہر بات ہم سوچ سمجھ کر اپنی زبان سے نکالیں گے تو بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ جن پر ہم عمل کرتے ہیں، تب پہلے وہ زبان سے بات نکلتی ہے۔ اگر زبان کی اصلاح ہو گئی، تقوی اپنے آپ حاصل ہو جائے گا۔ اگر ہم نے ان اہل اللہ کو پہچان لیا، اگر ہم نے شہداء کی زندگی کو پہچان لیا، صالحین کی زندگی کو پہچان لیا، صالحین کی زندگی کو پہچان لیا، صدیقین کو پہچان لیا، تو اللہ اپنا پسندیدہ راستہ ہمارے لیے آسان کر دے گا۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہی آج کا پروگرام صدائے قرآن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔